لڑ رہی تھیں گھر میں، ان کے گھر میں دودھ بکتا تھا تو ماں کہتی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، لڑکی کہتی تھی اماں دودھ میں پانی ملا کر بیچنا امیر المومنین نے منع فرمایا ہے، اسلام میں حرام ہے دودھ میں پانی ملا کر دودھ بیچنا۔ بڑھیا کہے ملا، تو یہاں بیٹھے دیکھا تھا امیر المومنین ملا۔ آج کل جتنا کام گھر کے ہو تھی بڑھیا عورتیں کراتی، ملا پانی۔ لڑکی نے کہا اماں شرم کی بات ہے کہ امیر المومنین کے سامنے ہم فرما برداری کا حکم بھریں، دعویٰ کریں اور پیٹھ پیچھے مخالفت کریں، ایسا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا ماں۔ حضرت عمر نے سنا، نشان لگا کے گھر پہ چلے آئے، صبح ہوئی سپاہیوں کو بھیجا، بھیا ایکو بند کر دو اگر چلا رہے ہو تو، ایکو نہ چلا۔ سپاہی لوگ گئے، دونوں کو پکڑ کے لائے۔ حضرت عمر نے پوچھا رات میں کیوں جھگڑا کر رہے تھے؟ تو لڑکی حق پر تھی اس لیے بول پڑی، مہتاری ناحق پر تھی اس لیے چپ۔ لڑکی بولی امیر المومنین میرے گھر میں دودھ بکتا ہے اور یہ میری ماں ہے، رات میں مجھ سے کہتی تھی دودھ میں پانی ملا دو، میں نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا کر امیر المومنین نے بیچنے سے منع کیا ہے، کہتی تھی نہیں ملاؤ۔ حضرت عمر نے اس کی ماں سے پوچھا کہ آخر تم کیوں دودھ میں پانی ملانے پر بچی کو مجبور کرتی تھی؟ تب اس عورت نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ امیر المومنین میرے شوہر فلاں جنگ میں شہید ہو گئے، میں بیوہ ہو گئی، میرے گھر میں روزی کمانے والا کوئی نہیں ہے، صرف تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے، اسی دودھ کو بیچ کر میری اور میری بچی کی زندگی گزرتی ہے، اگر خالص دودھ بیچ لوں تو میری اور میری بیٹی کی زندگی کا گزارا نہیں ہو سکتا، میں مجبور ہو کے پانی میں دودھ میں پانی ملاتی ہوں تاکہ زیادہ کا بک جائے اور میری بیٹی کی زندگی کا گزارا ہو جائے۔ حضرت عمر نے جب سنا تو وہ لڑکی کس خاندان کی تھی؟ گوالین خاندان کی، اہیرین۔ اس زمانے میں اہیر لوگ، اب تو اہیر غیر مسلم ہوتے ہیں، اس زمانے میں اپنے میں بھی دودھ بیچنے والے ہیں، تو وہ اہیرین خاندان کی، گوالین نیچے طبقے کی۔ اور عرب میں سب سے اونچی برادری کس کو مانا جاتا تھا؟ قریش، جیسے حضرت عمر شیخ پٹھان، سید، باقی سائیں، نو، منیہار، یہ سب نیچی برادری مانے جاتے ہیں۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ شیخ پٹھان اونچے، ایسے عرب میں قریش خاندان سب سے اونچا خاندان مانا، قریشی، یہ چکوا نہیں جو جھوٹی قسم کھا تھا، یہ قریشی مراد نہیں ہے، وہ قریش وہ خاندان تھا جس سے میرے نبی کا تعلق تھا۔ حضرت عرب قریش خاندان، حضرت عمر قریش خاندان کے سب سے اونچے خاندان کے عمر، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ وہ بیوہ عورت مجبور ہوگی دودھ میں پانی ملا کر بیچتی ہے، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عاصم کو بلایا اور فرمایا بیٹا عاصم، یہ بیوہ ہے اور اس کے اوپر اس لڑکی کا خرچ کا بوجھ ہے، اس کی وجہ سے دودھ میں پانی ملا کر بیچ کر گناہگار ہوتی ہے، اے میرے بیٹے عاصم تم اس لڑکی سے نکاح کر لو، اپنی بیوی بنا لو تاکہ اس کا خرچ کا بوجھ تمہارے سر پر ہو جائے، بیوہ عورت کا سر ہلکا ہو جائے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ حضرت عاصم نے اس گوالین لڑکی کو نکاح کر کے اپنی بیوی بنا لیا، حضرت عمر کی بہو بن گئی، 1400 برس گزر گئے، لیکن آج بھی اس کا تذکرہ ممبروں پہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے کیا دیکھا؟ برادری نہیں دیکھی، دولت نہیں دیکھی، بلکہ حضرت عمر نے اس لڑکی کے اندر خوف خدا دیکھا کہ اس کے اندر خدا کا ڈر کتنا ہے، کہ رات کی تنہائی میں بھی اپنے خدا سے ڈری اور دودھ میں پانی نہ ملایا، صرف خوف خدا دیکھ کر امیر المومنین نے اس لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا۔ اے لوگو، حضرت عمر کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ قرآن کہتا اس لڑکی سے نکاح کرو جو عورت تمہیں لڑکی پسند آئے۔
آج ہم پسند میں دولت دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ دولت اگر لڑکی کی آئے تو ہم کو جہیز زیادہ ملے گا۔ آج جہیز کے چکر میں ہم مالداروں کی لڑکیوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جہیز پر نگاہ ڈالنے والوں ذرا حضرت علی شیر خدا کا فرمان سنو۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ جس نے کسی لڑکی سے نکاح کیا دولت دیکھ کر کہ جہیز زیادہ ملے گا، حضرت علی کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس لڑکی کی زندگی، اس شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ محتاجی کا دن ضرور پیدا کرے گا۔ ایک نہ ایک دن اپنی زندگی میں وہ انسان محتاج ہو جائے گا جس نے شادی میں جہیز کی چکر میں مالدار کی لڑکی سے رشتہ کیا ہوگا۔ آج بہت سے لوگ خاندان دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں کہ خاندان اونچا ہے کر لو تو ہمرو عزت بڑھ جائے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا کہ مرتبہ خاندان سے نہیں بڑھ سکتا۔ جوا کھیل کے، شراب پی کے، چوری چھندرے کہہ کے لوگن میں یہاں لٹے بن جاؤ، اس کے بعد کہو کہ ہمار باپ فلانوا ہو تو کیا مرتبہ بڑھ جائے گا؟ اللہ کے نبی حدیث پاک میں فرماتے من بطأ بہ عملہ، جس کو جس کے عمل نے پچھاڑ دیا، عملہ جس کو لم یسرع نسبہ تو اس کا خاندان اس کو اونچے نہیں کر پائے گا۔ خاندان کی بنیاد پر کوئی اونچا نہیں ہو سکتا، اونچا ہوگا تو عمل کی بنیاد پر اونچا ہوگا۔ تو تم لڑکی کا خاندان دیکھ کے رشتہ کرتے ہو کہ خاندان اونچا ہے تو ہمارا نام پیدا ہوگا۔ عمل کی بنیاد پر تمہارا مرتبہ بڑھ سکتا ہے، خاندان اور نسب کی بنیاد پر آپ کا مرتبہ بلند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں شادی کے ٹائم پر اس لڑکی کو پسند کرنا چاہیے جس کے اندر خوف خدا ہو۔ وہ لڑکی کتنی خوش نصیب نکلی، حضرت عمر کی بہو بنی، اور پھر اس کے پیٹ سے کیسی اولاد پیدا ہوئی؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز جو خلافت راشدہ کی آخری کڑی بن کے چمکے، اور ایسے خوف خدا والے عمر بن عبدالعزیز بنے کہ انہوں نے خلافت کا کام انجام دیا، بادشاہ اسلام بنے۔ اور ایسی نیکی کا جذبہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے یہاں ایک مہمان آئے، رات میں بیٹھے بات کر رہے تھے مہمان سے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے اور گئے چراغ کی بتی کم کیا۔ کوئی اس وقت بجلی وغیرہ تو تھی نہیں، چراغ جل رہا تھا، تو حضرت عمر نے جا کے چراغ کی بتی کو نیچے کیا۔ مہمان نے دیکھا تو کہا حضور ہم کو کہتے میں جا کے کر دیتا نیچی بتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میرے نبی نے تعلیم دیا ہے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرو، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرو، دوسرے سے نہ کرواؤ۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ چراغ کی بتی اونچی تھی، روشنی زیادہ ہو رہی تھی، اور زیادہ روشنی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اتنی روشنی سے بھی کام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے نبی کی تعلیم ہے کہ فضول خرچی سے بچو، اتنا ہی استعمال کرو جتنا تمہیں ضرورت ہو۔ اس لیے میں نے چراغ کی بتی کم کر دیا کہ وہ تیل بچے گا تو دوسری ضرورتوں میں آئے گا۔ ایسے نیک انسان عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، امیر المومنین تھے، اور شکر کی بوری پیٹھ پر لادے اور اللہ کے بندوں میں شکر بانٹا کرتے تھے عمر بن عبدالعزیز۔ آج پردھان سے کہا ہو کہ چاور کے بوریا پیٹھی بلاد کے گھرے گھر بانٹے تو بانٹی، کوٹے دار بانٹے گا۔ اور وہ امیر المومنین تھے،
شکر کی بوری پیٹھ پر لا دیتے تھے اور اللہ کے بندوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا امیر المومنین آپ کسی سے بھی بٹوا سکتے تھے، آپ بانٹتے ہیں اور شکر بانٹتے ہیں، آپ چاہیں تو پیسہ بانٹیں۔ کہا ٹھیک ہے پیسہ بھی دیا جائے لیکن شکر کی بوری لاد کر اس لیے شکر بانٹتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے جب تک اپنی محبوب چیز خدا کے نام پر خرچ نہیں کرو گے۔ تو محبوب چیز جب خرچ کرو گے تب نیکی ملے گی، اور مجھے شکر بہت پسند ہے، تو جو چیز مجھے پسند ہے وہ اللہ کے نام پر میں اللہ کے بندوں میں بانٹ رہا ہوں تاکہ اللہ میری نیکی قبول کر لے۔ ایسے خوف خدا والے انسان پیدا ہوئے کس پیٹ سے؟ اس لڑکی کے پیٹ سے جس کے دل میں خوف الہی تھا۔ تو اے لوگو نکاح پسند کرو، اس عورت کو پسند کرو جو خوف خدا والی ہو اور اس سے نکاح کرو۔ نکاح ایسی عبادت ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من تزوج، جس نے شادی کر لیا، فقد استکمل نصف الدین، تو اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ نکاح کیا تو آدھا دین اس نے حاصل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الدِّينِ، تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے آدھے دین کے بارے میں۔ اللہ سے ڈرے کیا مطلب؟ کہ آدھا دین نکاح سے پا گیا اور آدھا دین جو بچا اللہ سے ڈرے، یعنی حلال روزی کما کے اپنی بیوی بچوں کو کھلائے، تو اس نے پورا دین حاصل کر لیا۔ تو اس لیے نکاح بہت بہتر ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس نکاح میں لوگ، نکاح سنت بھی ہے عبادت بھی ہے، لیکن اس میں کیسی خرافات کرتے ہیں سنت میں، اور پھر ہم ناچ کرتے ہیں، اور ناچ میں پتوریا بلاتے ہیں، پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اپنے نبی کی زندگی کو بھی تو دیکھو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، حاتم طائی کی لڑکی کا گزر ہوا، اور حاتم طائی کی لڑکی مسلمان نہیں تھی، ایمان نہیں لائی تھی، ایمان بھی نہیں لائی تھی، اور رسول اللہ کی جانی دشمنہ بھی تھی، جنگوں میں جاتی تھی سرکار سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ایسی حاتم طائی کی لڑکی ایک دن گزر رہی تھی ننگے سر، اللہ کے رسول کی نظر پڑی تو ننگے سر حاتم طائی کی لڑکی کو دیکھنا میرے نبی نے گوارا نہ کیا، اٹھے اور گئے اور اپنی چادر رحمت اتار کر حاتم طائی کی لڑکی کے سر پہ ڈال دیا۔ تب حاتم طائی کی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہتے ہیں خدا کی قسم محمد تمہارے رحم و کرم کا یہ عالم کہ زندگی گزر گئی تمہاری مخالفت کرتے کرتے، اور آج تم نے مجھے ننگے سر دیکھا تو تم نے اپنی چادر رحمت مجھے عنایت فرما دی۔ خدا کی قسم محمد میں گواہی دیتی ہوں آپ کی نبوت بھی سچی ہے، رسالت بھی سچی ہے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کی زندگی ہے کہ کسی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھنا میرے پیغمبر نے گوارا نہ کیا، اور آج ان کے امتی ہو کر کے ہم ناچ میں دوسری کی ماں بہنوں کو ہم مٹکتے ہوئے ننگے سر دیکھ رہے ہیں۔ اے لوگوں کل اپنے نبی کو کیا جواب دو گے؟ ہمارا تمہارا ایمان ہے کہ مومن کی قبر میں رسول اللہ تشریف لائیں گے؟ کہنے والے نے کہا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا
حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو اگر چاہتے ہو کہ ہمارے قبر میں نبی تشریف لائیں تو شادی بیاہ میں ناچ نہ رکھو، نہ ناچ دیکھنے جاؤ، یہ بے حیائی ہے۔ یاد رکھو آج تم دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو اس طرح بے عزت دیکھو گے تو ہو سکتا ہے آپ کی ماں بہن بیٹیوں کو دوسرے لوگ اسی طرح بے عزت دیکھیں۔ حدیث میں کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ڈی جے لگتے ہیں، ڈی جے، ارے ڈی جے کی آواز پر غور کرو۔ ڈی جے کی آواز جب نکلتی دھما دھم تو دل پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ آج ہر گھر میں شوگر والا آدمی، ہر گھر میں بی پی ہے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو۔ آپ شادی میں ڈی جے لگائے ہوئے ہیں، اس کی آواز تمہارے پڑوسی بیماروں کے دلوں پہ مثل گولی کے لگتی ہے۔ آپ شادی کر رہے ہو، رسول اللہ کی سنت ادا کر رہے ہو اور اپنے پڑوسیوں کے دلوں کو دکھا رہے ہو، بیماروں کا خیال نہیں کرتے۔ جس نبی پر ایمان لائے اس نبی نے تو نمازوں میں بیماروں کا خیال رکھا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، نماز عشاء پڑھا رہے تھے، لوگ پڑھ رہے تھے، نماز عشاء ختم ہوئی تو ایک صاحب اس میں آئے، حضور سے شکایت کی، کہا اللہ کے رسول ہم کسان آدمی ہیں، دن بھر کسانی کرتے ہیں، تھکے ماندے رہتے ہیں، شام کو آتے ہیں سوچتے ہیں جماعت سے نماز پڑھ لیں، لیکن جب معاذ ابن جبل کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی لمبی تلاوت کرتے، اتنی لمبی تلاوت کرتے کہ ہم لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ سرکار سے جو اپنی پریشانی بیان کی تو سرکار نے معاذ ابن جبل کو بلایا اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں 3 مرتبہ انت فتین، انت فتین، انت فتین، معاذ تم فتین ہو، تم فتین ہو معاذ، فتنہ کر رہے ہو، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہو۔ جب نماز پڑھایا کرو تو اپنے پیچھے لوگوں کا خیال کرو، تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، تم بوڑھے بیماروں کا خیال نہیں کرتے۔ اکیلے پڑھو تو جتنا پڑھنا چاہو پڑھو، اور جب نماز پڑھاؤ تو اپنے مقتدیوں کا خیال رکھو۔ تو جس پیغمبر نے نماز میں بیماروں کا خیال رکھا ہو، کمزوروں کا خیال رکھا ہو، بیماروں کا خیال رکھا ہو، آج تم ان کے امتی ہو کر کے شادی بیاہ میں حرام چیز کو لا کر کے اور اپنے بیمار پڑوسیوں کے دلوں کو دکھا رہے ہو۔ ڈی جے نہ لاؤ، اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہ کرو۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ ڈی جے بجتا ہے تو کے سامنے کچھ نوجوان مٹکت ہیں، اور مٹکی ہیں کدی ہیں تو ان کے مہروے جب دیکھی ہیں تو کہیں دیکھو ہمارے مردوق دیکھو 10 ہاتھ اونچے نلرت ہے سب سے۔ ارے یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے؟ شرم و حیا کرو، انشاءاللہ قیامت کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت ہو سکتا ہے ہم کو تم کو نصیب ہو جائے، اس لیے کہ شرم و حیا کے پیکر تھے رسول اللہ کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے اے لوگوں شادیاں ویسے ہی کرو جیسے کہ ہونا چاہیے۔ خوش نصیب ہیں جو اپنی لڑکی کی شادی کر رہے ہیں۔ لڑکیاں پیدا ہوں تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے، ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ حضور کی بیوی کہتی ہیں جاءتنی امرات، میرے دروازے پر ایک عورت آئی، ومعها بنتان لها، اور اس عورت کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں بھی تھیں،
دو لڑکیوں کو پکڑ کر میرے دروازے پر آئی. تسألنی، سوال کرنے لگی، مانگنے لگی کہ میں بھوکی ہوں، میری بچیاں بھوکی ہیں، رسول اللہ کے گھر والوں میری مدد کر دو. حضرت عائشہ کہتی ہیں فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي إِلَّا تَمْرَةً وَاحِدَةً، تو اس دن میرے گھر میں ایک کھجور کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. یہ میرے نبی کی سادہ زندگی ہے.
بنتہ، میں نے اس کو بخش دیا اس کی لڑکی کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے سنا تو مسکرا کے فرماتے ہیں اے مدینے والو دیکھو دیکھو، آج دنیا سے وہ خوش نصیب انسان جا رہا ہے جو اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ آج اپنی لڑکی کے اعمال کی بنیاد پہ بخشا جا رہا ہے۔ پتہ چلا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی سچی فرما برداری کر لے تو جنتی ہے ہی ہے، اس کے عمل کی بنیاد پر اس کے ماں باپ بھی جنتی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو اچھے طریقے سے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کی سنتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صبح بارات آنی ہے، انتظام بھی کرنا ہے، پیاز کاٹے والے تو پیازیں کاٹت ہوئی ہیں بھی، خیر سنن کی نہیں سنن وہ جانے، ان کے کام جانے۔ ان چند جملوں کو اللہ قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔